बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने आपको बताया था कि लोकल पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है और किस तरह इलेक्शन जो हो रहे हैं ये दे विल बी इम्पॉर्टेंट, और किस तरह चेयरमैन सेनेट की जो सीट है इट्स अ क्लोज कॉल, और दो एएनपी के सेनेटर्स जो जिनकी साजिद संजरानी की साथ जो इत्तेहादी हैं बलूचिस्तान गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट उन पे बैंक कर रही है, और आज कहा जा रहा है कि नून लीग के कुछ जो हैं वो हमज़ा ग्रुप के जो हैं वो भी देंगे। तो इट्स किस तरह इम्पॉर्टेंट है। और ये भी हमने आपको बताया था कि ये लोकल नहीं हो रहा, आलमी सतह पे, रीजनल सतह पे जो चेंजेस आए हैं उसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट और सारे सरगर्म अमल हैं, और किस तरह इस्टेब्लिशमेंट ने पॉलिटिकल फोर्सेस पे छोड़ दिया और इमरान खान जो है वो इलेक्शन नहीं जीत सके। आज हमने कल आपसे ये प्रॉमिस किया था, आज हम आपको बताएंगे कि रीजन में क्या हो रहा है जिसके नतीजे में ये सब कुछ होने वाला है, और आगे चल के ये सारे चेंजेस आ रहे हैं। अमेरिका अपनी पिटाई करवा के अफ़गानिस्तान से 1 मई को निकल जाना चाहता है। एंथनी ब्लिंकन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा को, चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ को कॉल की। बताया जाता है कि 1 घंटे से लंबी कॉल चली, और उसमें बताया गया कि आप अफ़गानिस्तान में हम आगे क्या चाहते हैं और किस तरह, और ये भी बताया कि निकल जाएंगे। और ये भी बताया गया है, सोर्सेज ने ये बताया कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी रखे कि किस तरह इंडिया यहाँ पे टेररिज्म को, टीटीपी को करता है। जैसे हमने देखा है कि रीएमर्ज हो रही है, नेवी पे हमला हुआ सारा, और किस तरह कश्मीर का और वो सारा मामला हुआ। इससे पहले उन्होंने कहा कि हम अफ़गानिस्तान से निकलना चाहते हैं, और अशरफ गनी को ख़त लिखा है उन्होंने कि हम 1 मई को निकल जाएंगे, कम टू सेंसेस अदरवाइज़ यू विल बी लेफ्ट अलोन। और बड़ी स्टर्न वार्निंग है वहाँ पे। और तालिबान के साथ ये मुआहदा शायद हो गया उनका, शायद क्या हो गया है कि इकनॉमिक और पॉलिटिकल दोनों में मुशावरत से आगे चलेंगे। अब इसके लिए इंटरनेशनल फोर्सेस ये समझती हैं, इंडिया भी समझता है कि जो तालिबान वहाँ पे फ्री हो जाएंगे जंगजू 20, 25, 30, 40, 50 हज़ार, वो कहाँ जाएंगे? मिडल ईस्ट में तो मुश्किल है उस तरह से जाना करने के लिए, वो कश्मीर में आ जाएंगे और लड़ाई शुरू हो जाएगी। और साथ पंजाब है जिसमें अनरेस्ट ऑलरेडी है। तो इंडिया भी जो है, लद्दाख से पहले पिटाई हो चुकी है, दे वांट के रिजॉल्व करें। कश्मीर में 4 फरीक हैं कुल, एक कश्मीरी, एक पाकिस्तान, एक भारत इंडिया, और चौथा फरीक है वहाँ पे चाइना, लद्दाख की वजह से। कश्मीर को सॉल्व करने के लिए अब ये तो हो नहीं सकता कि सारा कश्मीर इंडिया को दे दिया जाए, या सारा पाकिस्तान को दे दिया जाए, या सारा कश्मीरियों को दे दिया जाए। दिस इज़ इम्पॉसिबल। ये बात ख़त्म हो चुकी है। जो पार्टीशन पे थी कि सारा कश्मीर यहाँ पे आएगा, या उन्होंने, दैट इज़ गॉन नाउ। अब इसका कोई सलूशन ऐसा ढूंढा जाएगा जो सब के लिए एक्सेप्टेबल हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि जनरल मुशर्रफ के दौर में क्या हुआ। जनरल मुशर्रफ के दौर में मुज़ाकरात हुए, और उससे पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हुई। कहा जाता है कि जो मुजाहिदीन थे वहाँ पे वो सरगर्म अमल थे, और ये भी उसमें शामिल था कि अगर कोई यहाँ से जाए तो आप उसका पता देंगे। जनरल मुशर्रफ ने उसका पता भी देना, उन्होंने मार भी दिए वहाँ पे बहुत सारे, और पीस हो गया कश्मीर में, और फेंस लगा ली उन्होंने। उस दौर में सारे डैम बने, वरना एक भी डैम ये ना बन सकता, अनरेस्ट होता था, और पाकिस्तान का को डिसएडवांटेज हो गया, पानी रोका। और उसके बाद उन्होंने तारपीडो कर दिया वो मुआहदे को। वो मुआहदा था क्या? उसमें 2 सॉल्यूशंस थे जिस पे आगे जाया जा रहा था। ये एलओसी को तो हम छोड़ देते हैं, बाद में बात करते हैं कि इसको बॉर्डर बना के या जो भी, ये भी एक सॉल्यूशन आया था उस पर कि एलओसी को परमानेंट बॉर्डर बना दिया जाए, और कुछ हिस्से पाकिस्तान को मज़ीद दे दिए जाएँ। मतलब वेस्ट ऑफ चनाब, जिसमें श्रीनगर भी आ जाता है, और इधर से जेलम के कैचमेंट के एरिए, अखनूर और बिम्बर और जम्मू की तरफ से ऊपर, और इंडिया को जम्मू और लद्दाख दे दिया जाए, और कश्मीर का बाकी हिस्सा। लेकिन इसके ऊपर बात आगे चली नहीं। जिस मुआहदे पे तेज़ी से आगे बात जिस मुआहदे नहीं, जिस प्रपोज़ल पे तेज़ी से आगे बात चली, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम मिलते हैं और डिस्कस करते हैं वो प्रपोज़ल जिस पे जनरल मुशर्रफ ने कहा कि इससे तो अच्छा है कि मैं नहर वाले बंगले में जाके बैठ जाऊँ। नहर वाला बंगला जनरल मुशर्रफ का हवाई घर था दिल्ली में, और अगर इंडिया और पाकिस्तान 2 मुल्क ना बनते तो वो वहीं रह रहे होते। इसका कहने का मतलब था कि इससे तो अच्छा है कि हम पाकिस्तान को ख़त्म ही कर दें फिर। तो वो आगे चल ना सका। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि वो मामला था क्या, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक।
ڈیسائیڈ مذاکرات نیاز نائک تھے یہاں پہ، اور وہاں پہ بھی بہت سے لوگ تھے اسی طرح کے اہم. ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ گلگت بلتستان جو ہے یہ 5واں صوبہ پاکستان کو دے دیا جائے، بنا دیا، ختم. اور اسی طرح لداخ جو ہے وہ انڈیا کو کے حوالے کر دیا جائے کہ وہ انڈیا ہے. اور وادی ساری جو ہے پاکستان کا یہ والا کشمیر اور وہ والا کشمیر، ان کو اکٹھا کر کے ایک انڈیپینڈنٹ ملک بنا دیا جائے. اٹانومس، انڈیپینڈنٹ سے مراد ہے اٹانومس، جن کا جھنڈا ہو، ترانہ ہو، سب کا، اور کسی ملک کا اس پہ قبضہ نہ ہو، فارن پالیسی اپنی کریں، سب کچھ. اور انڈینز جو ہیں وہ بغیر ویزے کے اس کشمیر میں آ سکیں، بغیر ویزے کے آئیں جائیں جیسے اپنے ملک میں آتے ہیں. اور پاکستانی بھی سری نگر تک اس کشمیر میں بغیر ویزے کے جا سکیں، وداؤٹ ویزا، جیسے اپنے ملک، جیسے اب ہم کشمیر میں جاتے ہیں اس طرح بالکل. اور کشمیری دونوں ملکوں میں بغیر ویزے کے جا سکیں. انڈیا جانا ہو تب بھی ویزے کی ضرورت نہ ہو، ایسے ہی جائیں جیسے ہم ابھی کشمیر میں، آزاد کشمیر میں چل جائیں. کئی دفعہ آپ دیکھیں نا کہ آپ کوئی فارنر آپ کے ساتھ ہو تو جو سینسیٹیو لوکیشنز ہیں اس کے سامنے سے آپ کو گزرنے دیتی ہیں سیکورٹی فورسز، ابھی بھی فارنرز کو روک لیتی ہیں کہ آپ نہیں جا سکتے. تو وہ ظاہر ہے ریسٹرکشنز تو ہوں گی، بٹ کشمیری دونوں ملکوں میں آزادی کے ساتھ آئے جائیں. اور اس معاملے کو 25 سال تک فریز کروا دیا جائے اور پھر ریفرینڈم کروا دیا جائے کہ اب کیا چاہتے ہیں، بالکل انڈیپینڈنٹ کسی ملک میں جانا یا وٹ ایور، یا انڈیا کے ساتھ جس طرح کرنا جائے گا. اس 25 سال کے دوران جو سیکیورٹی ہے وہ کون کرے گا؟ فوج تو چاہیے. تو ڈیسیژن یہ تھا کہ پاکستان اور انڈیا کی جوائنٹ فورسز ہو، ایک ایسی فورس بنائی جائے جس میں دونوں طرف سے سولجر ہوں، آئیں. اس میں کوئی نہ ہو کہ کوئی میجر سنگھ ہے یا کوئی میجر حسین ہے، کوئی ہو دونوں، کبھی کسی کو جیسے ایڈمنسٹریٹو جوائنٹ ایک ہو اور وہ پٹرول کریں اور وہ سارا اس کو کریں. اس پہ دونوں راضی تھے، کشمیری بھی راضی تھے اس پہ، کیونکہ یہ ایک ون ون نہیں تھا، یہ ون 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 تھا. اٹ واز اے ون فار کشمیریز، اٹ واز ون فار انڈیا، اٹ واز ون فار پاکستان، اینڈ اٹ واز ون فار انٹرنیشنل کمیونٹیز. لیکن جب معاہدہ آگرے میں سائن ہونے کے لیے آیا اور جنرل مشرف کے سامنے دینے سے پہلے لوگوں نے وہاں پہ اس کو دیکھا، بیوروکریسی نے، سب میں، تو اس میں معاہدہ اسی طرح تھا بالکل جیسے ڈیسائیڈ ہوا، سوائے ایک چینج کے. اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ جو پٹرول کریں گے اس کو فورسز، وہ صرف انڈین کریں گے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنا کشمیر بھی ہمیں دے دیں اب بس، اور گلگت پر اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور جائیں یہاں سے. کیونکہ پٹرول وہ کریں گے تو ظاہر ان کا قبضہ اسٹیبلش ہو جائے گا، پاکستان نکل جائے گا وہاں سے. اور فورس کی بنیاد پہ ہم نے رکھا ہوا ہے بھی اس معاملے کو، ایل او سی کو مینٹین کیا ہوا ہے. اس پہ جنرل مشرف نے یہ کہا کہ اس سے تو بہتر ہے کہ میں نہر والے بنگلے میں دوبارہ جا کے رہنا شروع کر دوں، یعنی کہ پاکستان کو پھر ختم کر دیں. تو وہ ہوا یہ کہ میں اب یہ کہہ سکتا ہوں کہ انڈینز نے بڑی سمارٹلی طریقے سے ڈیسیو کیا، جسے کہتے ہیں نا ماموں بنایا. اور ایڈوانٹیجز کیا کیے؟ کشمیر میں جو سٹرگل چل رہی تھی انڈیپینڈنس کی، انڈیجنس یاسین والی، ملک یاسین والی، کہتے ہیں 6-7 ہزار لوگ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر کے تو مار دیے وہاں پہ. اور جو وہاں پہ ان ریسٹ تھا، جسے یہ ٹیررزم کہتے تھے، بٹ یہ بات میں پوری دیانتداری سے کر رہا ہوں کہ وہ ٹیررزم نہیں تھا، انڈیجنس سپورٹ تھی. کشمیری نہیں رہنا چاہتے تھے ساتھ اور یہ ان کو مار رہے تھے. باہر سے بھی شاید جاتی ہوگی سپورٹ، ہم نے یہاں سے جاتی ہوگی، مجھے نہیں پتہ، لیکن میں نے کوئی جاتی دیکھی نہیں، جا سکتی ہے. لیکن اس کشمیری اپ رائزنگ کو انہوں نے کرب کر دیا، مار دیا. کچھ کشمیری یہاں سے جاتے ہوں گے انڈیویجول کیپیسٹی میں اور لڑتے، وہاں سے بھی اس کو بھی انہوں نے کرب کر دیا. کچھ وہاں سے بھی ہو سکتا ہے ٹریننگ کرنے آتے ہوں اور یہاں سے دوبارہ جاتے ہوں، لیکن فینس ہونے کی وجہ سے یہ بھی ناممکن ہو گیا. تو انہوں نے اس کو بھی کرب کر دیا. اور وہ جو پیس انہیں ملا کچھ سال کا، 2001، 2، 3، 4 مشرف کے اینڈ تک، جب تک آگرہ فیل ہوا، اس دوران انہوں نے وہ سارے ڈیم بنائے، کرشن گنگا اور یہ جو سب، اس دوران یہ ڈیم بنا کے پاکستان کا پانی روک لیا. مطلب پاکستان کو ایک طرف اور الجھایا اور بیڑا غرق کر دیا. اس وقت اب ملٹری فوٹنگ پاکستان نے اچیو کی ہے، چائنا نے بھی اچیو کی ہے. کیونکہ اگر انڈیا اب ڈیسیو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ 2 فرنٹ وار جس کی وہ بات کرتے ہیں وہ امیجیٹلی اوپن ہو سکتی ہے. تو یہ وہ مسئلہ ہے جسے اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ حل ہو اور پاکستان میں پیس ہو، جس کی وجہ سے یہ یوسف رضا گیلانی والا الیکشن اور سارا، اور جو ہم نے کل آپ کو آگے بتایا تھا کہ آگے چلے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب بھی کشمیر کا یہی سلوشن ہوگا، مجھے نہیں پتا کیا ہوگا. اور ہو سکتا ہے اس دفعہ پاکستان نے باقی ایشوز بھی اپنے ٹیگ کیے ہوں ساتھ،
جن میں سر کریک کا مسئلہ ہے یا باقی بھی جو مسائل ہیں سارے وہ بھی ساتھ اٹھائے ہوں کرنے کے لیے. تو یہ وہ مسئلہ ہے جو اگلے ایک آدھ سال میں ایک دفعہ پھر انٹرنیشنل سپورٹ حاصل کر چکا ہے. اور دیکھنا، اور یہ اس دفعہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ وہ جو آرٹیکل 35 دھارا 35 جسے وہ کہتے ہیں اور آرٹیکل 370 اس کو ریورس کرنا ہوگا انڈیا کو، اور اٹس اے بگ تھنگ. اور اسی لیے شاید پروبیبلی یہ جو لائن آف کنٹرول پہ پیس ہو گیا ہے اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا پاکستان نے. اور وہ ہم نے علی گیلانی کی جو وہ بات سنی اور شاید شہریار افریدی کی ٹویٹ اور وہ سارے. تو مسائل اس وقت جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ اس چیز کو انشور کرنے کے لیے ہو رہا ہے کہ جو پاکستان انٹرنیشنلی ریجنلی نیگوشیٹ کر رہا ہے وہ فیلئر نہ ہو، نہ کہ انٹرنیشنلی. ایک زمانے میں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اور جو فورسز ہیں وہ پاکستان میں انگیج ہوتی تھیں کہ پاکستان میں میک اپ چینج کیا جائے، جیسے ہم نے دیکھا میثاق جمہوریت اور انیبل کرنا اور کونڈولیزا رائس اور مارک لائل گرانٹ اور ڈیوڈ اور ایڈ ملی بینڈ، یہ اچھی باتیں ہم نے سب سنی ہیں اور ہمیں معلوم ہے. تو اس لیے کل ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا، یہ ایک کوائن کے دو رخ ہیں. ایک رخ ہم نے کل بتایا تھا اور ایک رخ ہم نے آپ کو یہ آج بتایا ہے. اور لوکلی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ظاہر ہے وہ چاہتی ہے کہ عمران خان کو آگے چلایا جائے اسی کانسٹیٹیوشن کے تحت، تاکہ اسی کانسٹیٹیوشن کے تحت اور گلگت بلتستان کو ایک نئے صوبے کے طور پہ ریالٹی کے طور پہ لا کے کھڑا کیا جائے. اسی لیے ہم نے دیکھا کہ پہلے سینٹ کے جو یوسف رضا گیلانی ہے اس میں تو انہوں نے چھوڑ دیا، تو باقی پی ٹی آئی بھی جو ہے اٹ از کم ٹو سینسز ناؤ. اتنا لائٹ وہ اس طرح نہیں لے رہے کہ ہم اندر کر دیں گے اور یہ کر دیں گے. اب حمزہ باہر آئے ہیں اور جو کل کورٹ میں ہوا ہے جس طرح بات چیت ہوئی ہے وہ کلیئرلی اس سے پتہ لگتا ہے کہ مریم کے سامنے ہیں وہ، اور اٹس ناٹ ہیپننگ دیٹ وے. تو 4 آج سینیٹر وہ کوئی کہہ رہا تھا کہ شاید ان کے وہ بھی ووٹ دیں صادق سجنرانی کو. تو یہ ہیں وہ اصل سینیریو جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم لوکل باتیں کرتے رہتے ہیں اور ہماری انڈسٹری. اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں، آئندہ کے ویلاگ میں پھر آپ کے سامنے انفارمیشن لاتے رہیں گے. ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں، اور اگر ہو سکے تو بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک پہنچ جائے. اللہ حافظ.